اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسری وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صلوات. عزیزان محترم، حیات و کائنات کا الوہی تصور. اس عنوان سے ہم اپنی گفتگو کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے متغیر اور متحرک ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں ثبات ہو، دوام ہو اور قرار ہو. حد تو یہ ہے کہ وہ جسم جس پر انسان ناز کرتا ہے اپنی ساری کوششیں اسی جسم کے ذریعے کرتا ہے اور ساری کوششیں اسی جسم کے لیے کرتا ہے. انسان کی جو کوششیں ہیں وہ اسی جسم سے ہیں اور انسان کوششیں کرتا کیوں ہے؟ اسی جسم کے لیے. یہ جسم بھی تغیر کی زد میں ہے، حرکت کی زد میں ہے، زوال کی زد میں ہے. اور ایک دن اس جو فلسفہ تمہارے وجود پر طاری ہے وہی فلسفہ پوری کائنات کا طاری ہے. ذرا رکے رہو، تمہید میں ذرا میرے ساتھ چلتے رہو. یعنی جو کیفیت تمہاری ہے وہی کیفیت پوری کائنات کی ہے. رات اور دن آتے جاتے رہیں گے. کیا بھول گئے؟ آواز دی وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. دیکھو کیا عجیب و غریب آیات کا مجموعہ ہے سورہ یاسین میں. دیکھو یہ رات اللہ کی ایک نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کس تیور کے ساتھ پروردگار نے گفتگو کی. وہ آیت لہم اللیل، یہ رات اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے. بھائی میں کیا بتاؤں، آیت ہے رات آیت ہے. آیت کے معنی نشانی. لیکن عجیب بات ہے، اگر یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے تبدیل سے آگے بڑھ جانا چاہیے. رات آیت ہے نا. اور کہا ہے فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کو نمودار کر دیا. تو رات آیت ہے، لیکن اتنی مرتبہ تمہارے سروں سے گزری ہے کہ اب آیت نہیں رہی، عادت بن گئی. عجیب بات ہے. آیت کے معنی جانتے ہو؟ آیت کے معنی تمہیں معلوم ہے؟ آیت کے معنی اللہ کی نشانی، جو اللہ کے وجود پہ دلیل بن جائے، جو اللہ کے وجود پر دلیل بن جائے اسے کہتے ہیں آیت. اور اس کا اردو ترجمہ ہے نشانی. تو رات نشانی ہے، دن نشانی ہے. توجہ ہے، دن نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے. لیکن اتنی مرتبہ دیکھا کہ اب وہ آیت نہیں رہا، عادت بن گیا. چاند اللہ کی نشانی ہے، اتنی مرتبہ تم نے چاند کو دیکھا کہ اب وہ آیت نہیں رہا، تمہاری عادت بن گیا. بھائی عجیب مرحلے فکر پہ میں لایا ہوں، عجیب مرحلے فکر پر. اور اگر رک کر دو جملے سنتے جاؤ تو یہ جملے کبھی نہ کبھی تمہارے کام آ جائیں گے. مولانا
عقیل الغربی صاحب تشریف فرما ہے، ممتاز ذاکر، ممتاز خطیب، ممتاز عالم دین آج تک تشریف لائے ہوئے ہیں اور اشرِ محرم سے خطاب کر رہے ہیں. اب انہیں متوجہ کر رہا ہوں، انہیں یاد ہوگا شعر کس کا ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی آیت ہے اور وہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایک ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. یہ کہ تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور اگر آگے نہ بڑھوں تو پھر موضوع نامکمل رہ جائے گا. تو اب ہر شے آیا، سورج آیا، چاند آیا، زمین آیا، آسمان آیا، رات آیا، دن آیا. لیکن اتنی مرتبہ تم نے دیکھا کہ یہ آیت نہیں رہے، تمہاری عادت بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی بات تو جو خدا کے وجود کی نشانی بن جائے وہ ہے آیت. اب آیت اور عادت کا فرق سمجھ لو. بھائی توجہ ہے، پرندوں کا اڑنا عادت ہے، لیکن اگر ابرہا کی فوج پہ آ جائے تو آیت ہے. کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن اگر قوم فرعون پہ آ جائیں آیت ہے. بھائی توجہ رہے. آگ کا جلانا عادت ہے، اگر نہ جلائے آیت ہے. اب دروازے سے گھر میں جانا عادت ہے، اور اگر دیوار توڑ کے بلایا جائے تو آیت ہے. وہ آیت اللہ اللیل. یہ رات ہماری ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، ہم دن کو اس میں سے کھینچ لیتے ہیں. فإذا ہم مظلمون، تو جب ہم کھینچ لیتے ہیں تو دنیا تاریک ہو جاتی ہے، لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها. کل میں کہہ رہا تھا کہ سورج میں ثبات نہیں ہے، سورج میں دوام نہیں ہے، وہ بھی ایک معین منزل کی طرف جا رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها، اللہ نے اس کا مستقر معین کیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ صاحب عزت اور صاحب علم اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے مستقر کی طرف جائے. والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں معین کی ہیں. نکلتا ہے، ہلال ہے، ذرا بڑا ہوا اور بڑا ہوا، مکمل ہو گیا، گھٹنا شروع ہوا، گھٹتے گھٹتے ایک دن حتی آدھا کل ارجن القدیم، کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو گیا. دیکھ رہے ہو تم؟ یہی تو کہنا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ چاند بڑھا، نکلا، بڑھا، پھر گھٹنا شروع ہوا، گھٹ کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو گیا، اور پھر ایک دن گم ہو گیا، اور پھر ایک دن نکل آئے. دیکھ رہے ہو نا؟ تو یہ طریقہ ہے، یہ تسلسل ہے جو سنت الہی میں جاری ہے. اب میں یہیں سے اپنے سننے والوں کو ذرا سا آگے لے جاؤ. بھائی دیکھو، اللہ کا ایک قانون ہے، قانون ابداء، اور ایک قانون ہے، قانون اعادہ. سنو، تم تو مجھ سے میری کجمج بیانیاں سننے کے عادی ہو گئے ہو نا، میری الٹی سیدھی باتیں. بھائی توجہ رکھنا، اللہ کا ایک قانون ہے، قانون ابداء، اور دوسرا قانون ہے قانون اعادہ. مولانا کئی سال پہلے ہندوستان کے ایک معروف ذاکر یہاں تشریف فرما تھے، تو میں نے انہیں مخاطب کر کے یاد کیا تھا کہ میں ممبر سے ایسے نامانوس موضوعات پڑھنے کا عادی ہو گیا ہوں جنہیں لوگ سننے کے عادی نہیں. لیکن شاباش ہے اس مجمع کو کہ میں اس ساری کجمل بیانیوں کو برداشت کرتا ہے. تو بھائی سننا، خدا کی قسم، بھائی بات کو سننا. اللہ کا ایک طریقہ ہے، طریقہ ابداء، اور ایک طریقہ ہے طریقہ اعادہ. بھائی قرآن میں یبدأ الخلق ثم یعیدہ،
یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یبدأ الخلق ثم یعیدہ مختلف مقامات پر ہے، انہ ہوا یبدی و یعید، یہ تو تیسرے بارے میں ہے۔ اللہ آغاز کرتا ہے اور پھر پلٹاتا رہتا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ ابتداءً پیدا کرتا ہے اور پھر پلٹاتا رہتا ہے۔ بھئی کیا کہا اللہ نے کہ ابتداءً پیدا کرتا ہے اور پھر پلٹاتا رہتا ہے؟ بھئی اچھا رک جاؤ، ایسی عجیب و غریب بات کہوں گا کہ حیران ہو جاؤ گے، پہلے مرغی یا پہلے انڈا؟ ہے نا، بہت بڑا مزاح ہے نا، ممبر سے میں مزاح کرنے کا عادی نہیں ہوں، بڑی سنجیدہ گفتگو ہے، مجھے بتاؤ پہلے مرغی یا پہلے انڈا؟ بھائی عجیب بات ہے، ہم نے مرغی سے انڈا پیدا ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم نے انڈے سے مرغی پیدا ہوتے ہوئے دیکھی، دونوں کام ہم نے دیکھے ہیں۔ بھائی انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی سے انڈا نکلتا ہے، تو آج تک دنیا حیران ہے کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا؟ بہت مشکل ہے اس کا جواب، یعنی بچوں سے پوچھتے ہیں، نوجوانوں سے پوچھتے ہیں، آئی کیو کا امتحان لینے کے لیے پوچھتے ہیں پہلے مرغی یا پہلے انڈا، اور واقعی اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا انڈے سے مرغی نکلی اور ہم نے دیکھا مرغی سے انڈا نکلا، تو پہلے انڈا یا پہلے مرغی؟ لیکن اب میں جواب دینے پر آمادہ ہوں، تو ایک جملہ سمجھاؤ، ایک جملہ سمجھاؤ، دنیا میں بہت سی ایسی مرغیاں دیکھی گئی جنہوں نے زندگی بھر انڈا نہیں دیا، یعنی مرغی انڈے کے بغیر دیکھی گئی لیکن انڈا مرغی کے بغیر نہیں دیکھا گیا۔ سمجھ رہے؟ یہ عجیب ہے۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے ابدا۔ اچھا بتاؤ کہ اب یہ انڈے اور مرغی کی بحث میں نے اس لیے چھیڑی تھی کہ میرے بچے اور میرے نوجوان دوست بھی متوجہ ہو جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد اب چین چل پڑی، ایک سلسلہ چل پڑا۔ بھائی ایسے ہی درخت سے بیج اور بیج سے درخت، ایسے ہی انسان سے اولاد اور پھر اس اولاد سے پھر انسان، تو اب ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو جو سلسلہ کائنات میں ہے وہی تمہارے ساتھ ہے۔ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے اس اللہ کا انکار کرو گے؟ کنتم امواتا، تم ذرات کی صورت میں منتشر تھے، تمہارے باپ داداؤں کو تمہارا نام نہیں معلوم تھا، تم ذرات کی صورت میں منتشر تھے۔ فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، اور اللہ پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اللہ تمہیں پھر اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے۔ تو جب پہلی مرتبہ بنایا ابدا ہے، جب بار بار آئے تو یاد آئے۔ پہنچ گئی نا بات پہنچ گئی نا؟ تو دیکھو موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے نا، موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے، تو اب سلسلہ چلا۔ بھائی بہت توجہ، اسے کہ نازک مرحلہ فکر ہے، نازک۔ اب سلسلہ چلا، اور جب سلسلہ چلا ہے سننا، اب جب کائنات میں یہ سلسلہ چلا انسانوں کا، بھائی یہی لگنا تھا، اور میں یہاں تک آ گیا۔ دیکھو اللہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، ہے نا؟ رات سکون کی علامت، غفلت کی علامت، نیند کی علامت، آرام کی علامت، تاریکی اور اندھیرے کی علامت، دن روشنی کی علامت، بیداری کی علامت، حرکت کی علامت، ٹھیک ہے نا؟ کسب معاش اور محنت کی علامت، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے رات اور دن دو مختلف علامتیں ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسان بھی دو مختلف قسم کے ہیں۔ کچھ رات جیسے کہ دن میں بھی اونگ رہے ہیں، اور کچھ دن جیسے کہ رات میں سوتے ہوئے بھی بیدار ہیں۔
میں تو بہت آہستہ آہستہ تمہارے حسن سماعت کو مہمیز کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک تھکے ہوئے مقرر کو سننے کے لیے آئے ہو تو سنتے جاؤ۔ اچھا، تو آدمیوں کی دو قسمیں ہو گئی، اسی طریقے سے قوموں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو دن میں سوتی رہتی ہیں، اور کچھ وہ قومیں ہیں جو رات میں جاگتی رہتی ہے، کام کرتی رہتی ہیں۔ تو وہی قومیں اس دنیا میں ترقی کرتی ہیں، بھائی توجہ، وہی قومیں اس دنیا میں ترقی کرتی ہیں جن کا دن چڑھا ہوا ہو۔ تو اب جن کا دن چڑھا ہوا تھا انہوں نے فیکٹریاں بنائی، کارخانے بنائے، علم حاصل کیا، صحیح کی، کوششیں کی، اور پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ بھائی ہوا تو یہی ہے، بھائی ہوا تو یہی ہے۔ اور اب سینہ تان کے داہنے بائیں دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے ہم جیسا۔ ارے بھائی یہی تو فرعون کہہ رہا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو؟ بھائی عجیب عجیب مرحلہ ہے، اور اس مرحلے سے اجازت دو کہ میں آسانی سے گزر جاؤں تو ملٹی اسٹوری بلڈنگیں بنا دی، ملٹی پرپز کارخانے بنا دیے، فیکٹریاں جاری ہو گئی، جہاں چاہ تالابیں کھینچ لی، جہاں چاہ تالابیں ڈھیلی کر دی۔ تو بھائی ہر چیز پہ کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن اب کیا کرو گے کہ قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت بھی تمہارے لیے مقدر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے موت بھی تمہارے لیے مقدر کی ہے۔ وَلَا كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر مضبوط قیدوں میں بھی بیٹھ جاؤ تو موت کا فرشتہ وہاں بھی جائے گا اور تمہاری روح کو قبض کرے گا۔ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت جسے بھاگ رہے ہو، وہ موت جسے بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تمہیں پکڑ کے رہے گی۔ تو اب موت آئی، میں توجہ رہے بھائی، اتنی کوششیں کی، نتیجہ موت۔ اسی کو تو کہا ان سعیکم لشتیٰ، بڑی مضطرب ہے تمہاری کوششیں، بڑی بے مقصدیت کا شکار ہے تمہاری کوششیں، بہت بیکار ہے تمہاری کوششیں، اس لیے کہ تم نے جو کچھ کیا انجام موت ہے۔ جو کچھ کیا انجام موت ہے۔ اور اب الٹ جاؤ، الٹ دو اسی بات کو، وَأَمَّا، بھائی توجہ رہے، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو اچھائیوں کی، خیر کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم راستے کو آسان بنا دیں گے اور وہ جلدی منزل تک پہنچ جائے گا، بڑے آرام سے منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو جائے گا بھائی توجہ ہے، تم نے ساری کوششیں کر لی، نتیجہ موت۔ تم نے ساری کوششیں کر لی، نتیجہ موت۔ اور اب اللہ اس موت سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ بھائی میرے بھیجے ہوئے خیر کی تصدیق کرو، نتیجہ موت نہیں زندگی۔ پہنچ رہی ہے نا بات میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے؟ بس دیکھو یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ میں مجبور ہوں تمہیں ان مرحلوں پر روکنے کے لیے۔ عجیب مرحلہ ہے، اگر اپنی کوششوں میں گرفتار ہو جاؤ۔ صحیح کے معنی کوشش، ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں، منتشر ہے، بے مقصد ہے، یہی کہا ہے نا، یہی کہا ہے۔ تو صحیح کے معنی کوشش، بھائی توجہ رہے۔ تو اگر دنیا کے لیے کوششیں کرتے رہے، پراگندگی کا شکار رہو گے، اضطراب کا شکار رہو گے، بے مقصدیت کا شکار رہو گے۔ اور اگر خیر کی تصدیق کی، تقوی اختیار کیا، جو تمہارے پاس ہے اسے عطا کر دیا، تو تم پراگندگی سے بچ جاؤ گے، تمہاری صحیح اللہ کی بازار میں قابل قبول ہوگی۔ اب میں کیسے بتلاؤں اپنے سننے والوں کو کہ ہر انسان میں خیر کا جز موجود ہے اور کسی انسان میں گناہ لازمی نہیں ہے۔ دیکھو بڑے عجیب مرحلے ہیں، اور ان عجیب مرحلوں میں تمہیں روک رہا ہوں۔ ہر انسان میں گناہ لازمی نہیں ہے کہ ضرور گناہ کرے۔ اچھا آپ اس وقت بیٹھے ہوئے
نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس وقت کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ثواب کر رہے ہیں، کارے ثواب کر رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر گناہ لازمی ہوتا تو ہر وقت گناہ کرتے۔ اگر گناہ تمہاری ذات کا لازمہ ہوتا تو تم ہر وقت گناہ کرتے۔ ذات کا لازمہ نہیں ہے، ذات کبھی کبھی اغواء شیطانی میں پھنس کر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، ذات کا لازمہ گناہ نہیں ہے۔ بھائی توجہ رہے، تو اب انسان کو اس مستقر کی طرف جانا ہے، اس معین منزل کی طرف جانا ہے۔ بھائی جیسے سورج اپنے مقام کی طرف جا رہا ہے، چاند اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، اب تمہیں بھی تو اپنی منزل کی طرف جانا ہے نا۔ اچھا تو اب ہمیں جانا ہے اس منزل کی طرف جس منزل کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، پھر واپس جانا ہے نا۔ اچھا تو اب جو کرو وہ قربتاً الی اللہ کرو، جانا ہے اللہ کے پاس، تو اب نماز پڑھو قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اچھا بھائی عجیب بات ہے، بھائی توجہ رکھیے، میں جتنا آپ سے قریب ہوں اتنے ہی آپ مجھ سے قریب ہوں، یا کچھ فرق ہو گیا اس میں؟ ہے تو یہ بھائی تو میتھمیٹکس ہے۔ بھائی مولانا عقیل الغرامی صاحب تقریباً 2.5 گز مجھ سے دور ہے، تو میں بھی 2.5 گز ہی ان سے دور ہوں۔ تو یہ نہیں ہو گیا کہ وہ مجھ سے 2.5 گز دور ہے اور میں ان سے 3.5 گز دور ہوں۔ بھائی جتنا فاصلہ مجھ میں اور آپ میں اتنا ہی فاصلہ آپ میں اور مجھ میں۔ اللہ وہ جو کہتا ہے کہ میں رگے گردن سے زیادہ قریب، اور اس کے لیے کہہ رہا قربتاً الی اللہ، یہ ہوا گیا۔ باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے محترم سننے والوں تک؟ تو اگر پہنچ رہی ہیں تو بس میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں، سخنائے گفتگو تو بہت ہیں اور انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو بھائی عجیب بات ہے، جتنا میں تم سے قریب اتنا ہی تم مجھ سے قریب، وہ تم سے لگے گردن سے قریب، اور تم ہر کام کرتے ہو قربتاً الی اللہ۔ تو یہ دوری مادی نہیں ہے، روحانی ہے، اور اسی روحانی منزل کی طرف تمہیں سفر کرنا ہوگا۔ تو اب میرے جملے کو یاد رکھو، اور یہ جملہ ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے کہ جب تک دنیا کے لیے کام کرتے رہو گے تمہاری ہر کوشش سچتا ہوگی، اور جب اللہ کے لیے کام شروع کرو گے تمہاری ہر کوشش جہاد ہوگی۔ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا پڑا ہے، میں رکتا اور رک کے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ جملے ہدیہ کرتا، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش چاہیے، لیکن مجھے جانا آگے۔ جب تک دنیا کے لیے کام کرو گے تمہاری ہر سعی، تمہاری ہر کوشش شتہ ہے، مضطرب ہے، بے مقصد ہے، بیکار ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے کوشش کرو گے وہی جہاد ہے۔ کیا سورہ حجرات کی آیت بھول گئے؟ 49واں سورہ قرآن مجید کا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن بس وہ ہے جو خدا پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے اور پھر شک نہ کرے۔ خدا معلوم قرآن کی نگاہ میں کون سے شک کرنے والے تھے؟ مومن وہ جو خدا پہ ایمان لائے، جو رسول پہ ایمان لائے اور پھر شک نہ کرے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اور مومن وہ جو جہاد کرے باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں سے جہاد کرے، اپنی جان سے جہاد کرے اللہ کی راہ میں۔ بھائی بہت توجہ رہے۔ 8 مقامات پر قرآن مجید نے جب لفظ جہاد استعمال کیا تو اموال اور انفس کو ساتھ میں رکھا، یعنی جو مال سے کر رہے ہو وہ بھی جہاد ہے، جو جان سے کر رہے ہو وہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہتھیار اٹھا لینا نہیں ہے، اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے قتال،
قرآن نے 2 لفظ دیے ہیں، قرآن نے 2 لفظ دیے ہیں، قرآن نے 2 اصطلاحیں بنائی، ایک قتال، ایک جہاد۔ قتال کے معنی ہتھیار اٹھا کے جنگ کرنا، جہاد کے معنی اپنی توانائیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ دیکھو فقہ کی کتابوں میں علماء نے جہاد کی جو تعریف لکھی ہے وہ یہی تو ہے نا، بذل الوسع، بذل الوسع لإعلاء کلمۃ الاسلام، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ساری توانائیوں کو صرف کر دینا، یہ ہے جہاد۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ میں دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آتا، جو عطا کرے، سورہ لیل کا وہ ٹکڑا جو روزانہ پڑھ رہا ہوں میں، جو عطا کرے، کیا عطا کرے، کیا عطا کرے، آیت میں موجود نہیں ہے۔ اب جتنی بھی توانائی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو، بھائی اسی کا نام ہے جہاد۔ اچھا، تو اب غیر مسلم طاقتوں نے یہ اعتراض کیا، اور اعتراض بڑا واضح ہے۔ اچھا ایک جملہ سنتے جاؤ اور درے کا، میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں تک ایک پیغام پہنچ جائے۔ دیکھو، ابتداءً جہاد کرنا جائز ہے، بلکہ ہے۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھا وہ قتال، تلوار والا، ابتداءً اگر نبی یا امام کہہ دے تو حملہ کر دینا ہوگا، لیکن اس نے معصوم کے بغیر نہیں، نہ معلوم اپنے مفاد میں کہاں حملہ کروا دو۔ نہ معلوم تم اپنے مفاد میں کہاں حملہ کروا دو، کچھ پتا نہیں، اس لیے اذن معصوم ضروری ہے۔ یعنی نبی چاہے تو حملہ کروا دے، امام چاہے تو حملہ کروا دے۔ یہ نبی ہے کون؟ اللہ کا نمائندہ۔ اسی پہ تو اعتراض ہے، ساری دنیا کو اعتراض ہے کہ مسلمان عجیب وحشی لوگ ہیں کہ نبی جب چاہے جہاں چاہے حملہ کروا دے، امام جب چاہے جہاں چاہے حملہ کروا دے۔ بھائی یہی تو روک رہا ہوں، نبی ہے اللہ کا نمائندہ، امام ہے نبی کا نمائندہ، بات تو واضح ہے نا۔ اچھا تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ کسی کو موت دے تو کسی کو اعتراض نہیں، اور وہی اللہ قتل کروا دے تو سب کو اعتراض ہے۔ دیکھو بہت ہلکی پھلکی باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا کر کے پھر میں اگلی تفصیلوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن اب یہاں رک جاؤ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی نے تو جان دی تھی نا، تو اس نے جب بستر موت پر روح قبض کروا لی تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے موت کا وقت آ گیا تھا، اللہ کی مرضی ہے نا۔ اور وہی اللہ اگر نبی کے ذریعے اپنی مرضی کو نافذ کروانا چاہے تو آپ کو اعتراض ہو، توجہات مقبول ہے نا۔ اچھا تو ہر نبی کے پاس یہ اجازت تھی کہ چاہے تو حملہ کر دے، قتل کر دے لوگوں کو جو اسلام کے خلاف ہے، جو دین کے خلاف ہے اور جو خدا کے خلاف ہے۔ ہر نبی کے پاس یہ اجازت تھی، لیکن کسی نبی نے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی نبی نے اللہ کے اس دیے ہوئے حق کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ یہ ہے عالمینی رحمت۔ بس اب وقت نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں اس مرحلے پر روک کر ایک جملہ کہوں گا۔ 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی کو یہ حق تھا، کیونکہ اللہ کے نمائندے ہیں، کہ وہ اس کے حکم سے جس کو چاہے مار دیں۔ لیکن خدا کی قسم 1,24,000 انبیاء میں سے ایک نے بھی اپنے اس حق کو استعمال نہیں کیا۔ تو اب تم سے پوچھتا ہوں کہ جب استعمال نہیں کیا تو کیا حق نہیں تھا؟ بھائی حق تو تھا لیکن استعمال نہیں کیا۔ تو اگر 1,24,000 انبیاء 1,24,000 مرتبہ اپنے حق کو استعمال نہ کرے، بات پہنچ گئی نا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی رحمت ہے، کوئی عالمینی رحمت ہے جو تمہیں گھیرے ہوئے ہے. تو اب یہ اسی مقام سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤ کہ بھائی وہ عالمینی رحمت ہے کیا. تمہیں باقی رکھنا ہے، مارنا نہیں ہے. بھائی برے کو مار دو ایک طریقہ، برے کو زندہ رکھ کر اس کی برائی کو اچھائی سے بدل دو دوسرا طریقہ. پہنچ گئی بات اگر میرے سننے والوں تک، تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ بھائی جہاد مال کے ساتھ، جہاد نفس کے ساتھ. سورہ توبہ میں آواز دی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا، ہم نے مومنین کے مالوں کو خرید لیا. بھائی توجہ رکھنا، یہ تو بہت نازک مرحلہ ہے اور شاید گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو جائے. اور ہم نے جانوں کو اور مالوں کو خریدنے کے بعد ان کو بدلے میں جنت دے دی، بدلے میں جنت دے دی. تو جن سے جان خریدی، جن سے مال خریدا، اللہ نے ان کو بدلے میں جنت دی ہے. توجہات مبذول رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر یہ گفتگو آ گئی. ایمان لانے والوں کو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہم نے مومنین سے جانیں خریدی ہیں، مومنین سے مال خریدا ہے، ہم نے مومنین کو جنت دی ہے، ہم نے مومنین کو جنت کی نعمتیں عطا کی ہیں. تو مالک مومنین کو جہاد کرنے پر جنت دے رہا ہے، تو اگر امیر المومنین جہاد کرے تو کیا دے گا؟ تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. بھائی اب کیا فرق ہے، کیا فرق ہے تم میں اور ان میں؟ ایک جملے سے واضح ہوگا. ان بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ان سعیکم سعی کوشش، کون تم، سعی کوشش، کون تم. ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں بے مقصد ہیں، تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں. بھائی توجہ رہے، تمہاری کوششیں بے مقصد ہیں، تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں، تمہاری کوششیں انتشار کا شکار ہیں. ان تم سے خطاب ہے، ان سعیکم لشتیٰ، اللہ سے ہٹ کر تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں. اور کچھ وہ تھے جن کے لیے آواز دی وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت تو نہیں ہوگی، لیکن جہاں لے آیا وہاں ضرورت ہے نا کہ میں اس جملے کو واضح کر دوں. ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں بے مقصد ہیں. اور ہر آتا میں آل محمد کی روٹیوں کے بعد جب پروردگار نے جنت کے دینے کا اعلان کیا، کہا ان ھذا کان لکم جزاء. آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے. وَکَانَ سَعْیُکُم مَشْکُورًا، اور ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں تمہاری کوششوں کا. کانا سعیکم مشکورا، تمہاری صحیح ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری صحیح بے مقصد. آل محمد کی صحیح مشکورہ، نہ آل محمد تم جیسے، نہ تم آل محمد جیسے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو کو تمام کرنے جا رہا ہوں اور اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی، لیکن جملہ سنتے جاؤ. اچھا مالک جنت دے دی نا بدلے میں، تو اب اس شکریہ کی ضرورت کیا ہے؟ شکریہ ہوتا ہے انعام پر. دیکھیے آپ نے اگر مزدور بلایا محنت کے لیے اور اس نے 8 گھنٹے محنت کی اور آپ نے اس کے ہاتھ پر اجرت رکھ دی، یہی ہوتا ہے نا، تو وہ شکریہ نہیں ادا کرے گا، اس نے اپنا حق لیا ہے. تو شکریہ ہوتا ہے ہمیشہ انعام پر، شکریہ ہوگا ہدیے پر،
تو پروردگار انہیں تو نے بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، انہوں نے تبلیغ کر دی تبلیغ پوری دنیا کے اندر، تو جنت دے دے، یہ شکریہ کس بات کا؟ تو بھائی جتنا میرا مطالبہ تھا اگر میرے مطالبے تک رکھ رہتے تو جنت دیتا، ارے انہوں نے تو میرے مطالبے سے بھی بلند تبلیغ کی۔ بڑے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا تھا، تو اب میں یہاں تک تو تمہیں لے آیا، اور اب مجھے کچھ دقیقیں چاہیے مسائل کے لیے، اور تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، تو ذرا بات واضح ہو جائے، اور میں بات کو اس مرحلے پر مکمل کر دوں، پھر 2 جملے مسائل۔ ان سعیکم لشتی، سعیکم کم کے معنی تو ٹھیک، اس آیت میں کیا سورہ تھا کہ ان ھذا کان جزاء لکم وکان سعیکم مشکورا، کم کے معنی تو ہو گئی بات، بس یہی نعرہ تھا اپنے سارے سننے والوں کو، کم کے معنی تو۔ اب پڑھوں روایت، انی تارک فیکم، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں عزت کو، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عزت تم سے نہیں ہے تم میں ہے۔ میں نے بڑی زحمت دی، اور میں اب گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے ایک جملہ اور کہوں اور وہیں سے پھر آگے بڑھ جاؤں مسائل کی طرف۔ میں امت فیکم، تم میں چھوڑ رہا ہوں، امت اور ہے، عزت اور ہے، جو چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو، سمجھ میں آ گیا؟ فیکم، تم میں، کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے۔ میں نے قرآن سے ایک ورق نکال لیا، میں نے قرآن سے ایک ورق نکال لیا، میں نے قرآن کا جزوان اتار لیا۔ ان دونوں جملوں میں فرق کچھ سمجھ میں آئے؟ بھائی بڑی آسان اردو میں نے 2 جملے کہیں، بہت آسان لفظوں میں، اس سے زیادہ آسان تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے قرآن کا جزوان اتار لیا، میں نے قرآن سے ایک ورق نکال لیا۔ بس قرآن سے نکالا ہے تو اب جو حکم قرآن کا وہ حکم اس ورق کا۔ تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی۔ میں نے قرآن کا جزدان اتار لیا، قرآن اور جزدان اور میں نے قرآن سے ورق نکال لیا، جو وہ ہے وہ یہ ہے۔ اسی لیے کہا حسن المنی والا ملو، حسین المنی والا ملو۔ بس تمام ہو۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں اس سے آگے لے جاتا، اور ابھی تو سخنہائے گفتنی تھے، لیکن اگلی تقریروں میں انہیں آہستہ آہستہ تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ گفتگو آ گئی جہاں میں روکنا چاہ رہا تھا، حسین منی وانا من حسین، قرآن سے ورق نکالا، جو حکم قرآن کا وہی حکم اس ورق کا۔ حسین منی وانا من حسین، جو بھی فضائل محمد کے وہی فضائل اس کے بیٹے کے۔ پہنچ گئی نا بات، پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں کا۔ تو اب میں کیا کروں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور فضائل پر میں اب آیا، اب اتنی تمہید کے بعد، لیکن مجھے معاف کر دینا، ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ جو فضائل رسول کے وہی فضائل اس بیٹے کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول سے
واہ 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 واہ. میں ایک ہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو یا رسول اللہ ختم نبوت کو چھوڑ کر، نبوت اور اس کے خصوصیات کو چھوڑ کر جو فضائل آپ کے، وہ فضائل آپ کے بیٹے حسین تھے، لیکن یا رسول اللہ جو مصائب آپ کے بیٹے تھے وہ تاریخ انبیاء میں کسی نے نہیں. یعنی عجیب شخص ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی، عجیب شخص ہے، عجیب شخصیت ہے. مذاق سمجھا ہوا ہے تم نے. اس نے کہا انا قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا. یہ میرا مولا حسین ابن علی کہاں کہاں نہیں رویا ہے تاریخوں میں. مدینے سے چلتے وقت رویا ہے، ماں کی قبر مطہر پر رویا تھا، جب نانا کے مزار کو اپنے سینے سے لگایا ہے حسین اس وقت رویا تھا، اکبر کا لاشا اٹھاتے وقت رویا، عباس کے شالے اٹھاتے وقت رویا. پورا دن رونے میں گزرا ہے عاشور. دیکھو جب بات یہاں تک آ گئی تو میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں دو جملے عرض کروں. دو جملے. رویا ہے نا میرا مولا، رویا ہے، لیکن مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا. مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ جب مسلم کی شہادت کی خبر حسین کو ملی تو جو چہرے پہ افسردگی طاری ہوئی وہ پورے واقعے میں کہیں طاری نہیں ہوئی. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پہچان گئے نا مسلم سلسلہ واقعہ کربلا کا پہلا شہید، جو کربلا کا سلسلہ ہے نا پورا، اس کا پہلا شہید کون ہے؟ مسلم. اور عاشور کے دن کربلا کے میدان میں بنی ہاشم کا پہلا شہید عبداللہ ابن مسلم. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری گفتگو تمام ہو گئی. مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 کربلا کے میدان میں تھے اور 2 کو مسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے. بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو نوجوان جہاد کے لیے گیا ہے وہ مسلم کا بڑا بیٹا تھا عبداللہ ابن مسلم. میدان میں آیا، میدان میں اسے حملہ کیا، بڑھ بڑھ کے حملے کیے. ایک مرتبہ ایک تیر چلا، مقتل ہے مقتل. سن لو آج دیکھو وقت تمام ہو گیا لیکن میں 2-4 دقیقے لینا چاہ رہا ہوں. ایک تیر چلا، عبداللہ ابن مسلم نے تیر کو ہاتھ سے روکنا چاہا، ہاتھ پیشانی میں بے بس ہو گیا. جیسا ہی ہاتھ پیشانی میں بے بس ہوا ایک دوسرا تیر آیا جو کلیجے کو چھیڑ کے نکل گیا. راوی کہتا ہے کہ اس وقت بچے نے آواز دی مولا ملک کو آئیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جملہ سنو گے. راوی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسلم کے سینے سے جب تیر نکالا گیا تو وہ اتنا پیوست ہو چکا تھا کہ جدھر سے لگا تھا ادھر سے نکالنا ممکن نہیں تھا. اس کی طرف سے کھینچا گیا اور جگر کے ٹکڑے تیر پہ دیکھے گئے. کتنا مشابہ ہے عبداللہ علی اکبر سے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دو جملے اور سننا. اور اسی راوی کا بیان ہے کہ جب پیشانی سے تیر نکالا گیا تو یہ نہیں معلوم کہ تیر پہلے نکلا یا روح پہلے نکلی. حسین عباس کو لے کر گئے، عبداللہ کے لاشیں کو لائے، عبداللہ کے لاشیں کے گرد سیدانیاں جمع ہو گئی. ابھی رونے کا گل تھا کہ ایک مطلب چھوٹے بھائی کا لاشا بھی آ گیا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ سننا، آخری جملہ سننا۔ مسلم کے 4 بیٹے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے اور 2 زندان میں ہیں۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، تم رو چکے، تم رو چکے۔ 4 بیٹے ہیں نا مسلم کے، 2 کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور جب قافلہ چلا ہے تو ان دونوں بچوں کے سر نوکھائے نیزہ پہ تھے، اور زوجہ مسلم ساتھ موجود تھی۔ جب قافلہ دارالامارہ کے قریب آیا تو ایک مرتبہ مسلم کی زوجہ نے کہا یہ جو سر لٹکا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ بس آخری جملہ سننا، بیویوں یہ جو سر لٹکا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ کسی بیوی نے پکار کے کہا ارے یہ مسلم کا سر ہے۔ مجھے سننا تھا کہ زوجہ مسلم نے آواز دی مسلم